فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام دین خدا ہے جو اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ یہ انسان بن سکے۔ عزیزان محترم، اسلام کے لانے والے 1,24,000 انبیاء ہیں، اسلام کے بچانے والے، اسلام کو پھیلانے والے، اسلام کو صبح قیامت تک حیات بخشنے والے رسول اللہ کے 12 نائب، ہمارے 12 امام ہیں، جن کی وجہ سے آج دین زندہ ہے، آج مذہب زندہ ہے۔ اس عشرہ مجالس میں اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ سے گفتگو جاری ہے۔ عزیزان محترم، کل بات یہاں پر آ کے ٹھہر گئی تھی کہ اس سے کہا ابلیس سے کہ نکل جا، تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے صبح قیامت تک کی مہلت دے دے۔ کل کی میری تقریر اگر آپ کو یاد ہو تو کل کی مجلس میں نے گفتگو یہاں پر روک دی تھی اور تمام ہو گیا تھا وقت، کہ مجھے صبح قیامت تک کی مہلت دے دے، یعنی قیامت پر بھی یقین رکھتا ہے، اللہ ایک ہے اس پر بھی یقین رکھتا ہے، اور قیامت پر بھی یقین رکھتا ہے، اللہ کو سجدے پر بھی یقین رکھتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایسا ہے ملک کہ ہر چیز پر یقین رکھے ہوئے ہے، مگر جب صبح قیامت تک کی مہلت مانگی تو اسے قیامت تک کی مہلت نہ ملی۔ کہا جا، میں نے تجھ کو وقت معلوم تک کی مہلت دے دی، وقت معلوم تک کی مہلت دے دی، اور یہ بیچ میں گڑبڑ کرتا رہا۔ آدم آئے، آ کے چلے گئے، یہ گڑبڑ کرتا رہا، بھائی کو بھائی سے قتل کرا دیا۔ نوح آئے، کشتی بنائی، اس نے بیٹے کو کشتی سے دور کر دیا، گڑبڑ کرتا رہا نبیوں کے دین میں۔ ابراہیم آئے تو نمرود کی شکل میں سامنے تھا اور ایک مصنوعی جہنم تیار کروا دیا۔ موسیٰ آئے تو فرعون کی شکل میں سامنے آ گیا۔ عیسیٰ آئے تو یہودیوں کی شکل میں سامنے آ گیا۔ حضور سرور کائنات آئے تو ابو جہل و ابو لہب کی شکل میں سامنے تھا۔ اس وقت سے لے کے آج تک ابلیس لگا ہوا ہے دین کو مٹانے کے واسطے، دین کو بدلنے کے واسطے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی 1,24,000 ہیں جن کا کام دین کو بنانا ہے، اور ابلیس شیطان ایک ہے جس کا کام دین کو مٹانا ہے۔ تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو کام 1,24,000 نبی مل کے کر رہے ہیں وہ اکیلے ابلیس کیسے مٹاتا چلا جا رہا ہے۔
تو عزیزان محترم، کام کی نوعیت کا فرق ہے، اور نوعیت کا فرق یہ ہے کہ نبیوں کا کام ہے دین کو بنانا، شیطان کا کام ہے دین کو بگاڑنا۔ نبی دین بنا رہے ہیں، نبی اسلام کی عمارت کو کھڑا کر رہے ہیں، نبی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں، اپنی نبوت کے بارے میں بتا رہے ہیں، حق و انصاف کے بارے میں بتا رہے ہیں، سچ و جھوٹ میں فرق بتا رہے ہیں، حلال کیا ہے یہ بتا رہے ہیں، حرام کیا ہے یہ بتا رہے ہیں، جائز کیا ہے یہ بتا رہے ہیں، ناجائز کیا ہے یہ بتا رہے ہیں۔ نبی بتا رہے ہیں، مگر یہ ابلیس ہر نبی کے کام میں آ کے رکاوٹ ڈال رہا ہے، ہر نبی کے کام میں آ کے روڑا بن رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ میں ہاتھ میں گھڑی لگائے ہوں، بہت معمولی سی گھڑی ہے، اس گھڑی کو بنانے میں کتنے ہاتھ استعمال ہوئے ہیں، کتنی مشینیں استعمال ہوئی ہیں، کتنا پیسہ استعمال ہوا ہے، کتنے کارخانوں سے گزری ہے کہ ڈائی الگ بن رہی ہے، منٹس کی سوئی ہے، سیکنڈز کی سوئی ہے، گھنٹے کی سوئی ہے، تب کہیں جا کے ایک گھڑی بن کے تیار ہوئی جو وقت بتاتی ہے۔ کیا اس کو تولنے کے لیے کارخانہ لگانا پڑے گا؟ کیا اس کو تولنے کے لیے ڈائی بنانا پڑے گی؟ کہا کہ کس کے پتھر پر پٹک دو یہ چکنا چور ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، یہی کام نبیوں کا ہے، نبی دین بناتے جاتے ہیں، ابلیس دین کی عمارت کو نقصان پہنچاتا جاتا ہے اور دین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لہذا اسی لیے اللہ نے اپنی آخری حجت کو سنبھال کے رکھا ہے پردہ غیب میں۔ اگر میری کل کی تقریر یاد ہو آپ کو کہ تاکہ جب سارے ظلم، سارے جور اور سارے منافق اور سارے دین خدا کے دشمن سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، تب اللہ کی آخری حجت آ کے اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گی۔ عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ کہا کہ فخرج جنک رجیم، نکل جا تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ تو کہتا ہے کہ مجھے صبح قیامت تک کی مہلت دے دے، صبح قیامت تک کی مہلت مانگ رہا ہے، مگر مہلت وقت معلوم تک کی ملی، صبح قیامت تک کی نہیں۔ کل میں آپ کو سنا چکا، کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ بہرحال آسمان سے زمین کی طرف آیا، کچھ دنوں کے بعد آدم بھی آسمان سے زمین کی طرف آئے۔ تو آدم کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ دونوں بھائی بہت پیار سے، میل سے، محبت سے رہتے تھے۔ اس کو نبیوں کے گھر کا اتحاد اچھا نہیں لگا اور یہ آدم کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور خالی داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتا ہے بلکہ کہتا یہ ہے کہ تم دونوں اللہ کے نزدیک قربانی رکھو۔ اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ کے نزدیک کس کی عزت سب سے زیادہ ہے؟ بہرحال دونوں بھائیوں نے قربانی رکھی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی رد ہوئی، تو قابیل کو آیا غصہ۔ غصہ کس پر آیا؟ غصہ اللہ پر آیا۔ اللہ تو وہاں تھا نہیں، تو اس نے اللہ والے کا قتل کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا کا مزاج بن چکا ہے کہ غصہ آتا کسی پر ہے، اترتا کسی پر ہے۔ غصہ آتا کسی پر ہے، اترتا کسی پر ہے۔ محمد تو پورے مکے کی آنکھ کا تارا تھے، محمد کے پاس امانتیں رکھوا رہے تھے، محمد کو اپنے فیصلوں میں لے جاتے تھے، محمد جو کہتے تھے وہ حرف آخر ہوتا تھا۔ یہ کیا ہو گیا کہ ایک دم سے مکے کی فضا بدل گئی،
ایک دم سے پورا مکہ محمد کا مخالف ہو گیا، یہ ایک دم سے کیا ہو گیا؟ کہا کہ محمد نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، تو پتہ یہ چلا یہ محمد کے مخالف نہیں ہیں، یہ اللہ کے مخالف ہیں۔ محمد نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، یہ اللہ کے مخالف ہیں۔ تو عزیزان محترم، اگر ان کو اللہ مل جاتا تو یہ محمد سے دشمنی نہ نکالتے، اگر یہ محمد کو قتل کر دیتے تو علی کے دشمن نہ ہوتے، اگر علی کو زیر کر لیتے تو امام حسن کے دشمن نہ ہوتے، اگر حسن کو دولت کے بل پر خرید لیتے تو امام حسین کے دشمن نہ ہوتے، اگر حسین سے طاقت کے بل پر بیعت لے لیتے تو آج عزاداری حسین کے دشمن نہ ہوتے۔ یہ جو سلسلہ ہے کہ غصہ آتا کسی پر ہے اترتا کسی پر ہے، آج زمانہ عزاداری امام حسین کا دشمن ہے، اصل میں یہ عزاداری کا دشمن نہیں ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ یہ عزاداری حسین ہر سال اسلام کو تازہ کر دیتی ہے، ہر سال مذہب کو حیات بخش دیتی ہے، ہر سال دین کو زندگی عطا کر دیتی ہے، ہر سال اسلام بالکل چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جیسے کوئی نئی عمارت ہو، بالکل اس طریقے سے۔ اس لیے کہ حسین نے محرم میں اپنا سر تو کٹایا ہی کٹایا، اپنی قربانی تو دی ہی دی، اپنے گھر کو حسین نے کربلا میں اللہ کی راہ میں لٹایا، مگر حسین جو ایک نعمت و دولت دے کے گئے وہ محرم، کہ نانا گھبرائیے گا نہیں، میں اپنا سر تو دوں گا اسلام کو بچانے کے واسطے، مگر صبح قیامت تک کے وہ انتظام کر کے جاؤں گا کہ مجمع آئے گا میرے نام پر، سن کے آپ کی جائے گا۔ آج اس مجلس میں آدم بھی بیان ہو رہے ہیں، نوح بھی بیان ہو رہے ہیں، ابراہیم بھی بیان ہو رہے ہیں، موسیٰ بھی بیان ہو رہے ہیں، عیسیٰ بھی بیان ہو رہے ہیں، محمد بھی بیان ہو رہے ہیں، اور دوسرے ائمہ بھی بیان ہو رہے ہیں، اور حلال بھی بیان ہو رہا ہے، حلال بھی بیان ہو رہا ہے، جائز بھی بیان ہو رہا ہے، ناجائز بھی بیان ہو رہا ہے، حق بھی بیان ہو رہا ہے، باطل بھی بیان ہو رہا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کے اوپر بھی تذکرہ ہو رہا ہے، والدین کی اطاعت پر بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محرم کیا ہے؟ عزیزان محترم، یہ حسین نے صبح قیامت تک کے واسطے ایک ایسا انتظام کر دیا، ایک ایسا انتظام کر دیا کہ عقل بشر حیران ہے۔ آج دنیا جو محرم کے مخالف ہے، اصل میں یہ نہ یہ محرم کے مخالف ہیں، نہ عزاداری کے مخالف ہیں، اصل میں یہ لا الہ الا اللہ کے مخالف ہیں، کیونکہ حسین کا محرم پورے دین کو بچائے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ غصہ آتا کسی پر ہے اترتا کسی پر ہے۔ قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا، اور جب قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تو جناب آدم کو اطلاع ہوئی کہ قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا، تو جناب آدم چلے قبر حابیل پر آئے، بیٹھ کے روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، گریا کرتے رہے۔ اے آدم، ہم نے سنا ہے کمزور لوگ روتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا کرنے کے لیے وہ گریا کرتے ہیں، وہ روتے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بہت دیر تک حابیل کی قبر پر بیٹھ کے جناب آدم روتے رہے، اور جب اٹھے تو قابیل پر لعنت کرتے ہوئے اٹھے۔ سنیں میرے سننے والے سنیں، جہاں تک کہ اس زنبیہ چینل کے حوالے سے ایک قدیم عشرہ مجالس کو آپ آن لائن سن رہے ہیں، سنیں، توجہ خاص رکھتا ہوں اور آپ سے توجہ خاص چاہتا ہوں عزیزان محترم، کہ جب آدم قبر حابیل پر رو چکے تو اٹھے، قابیل پر لعنت کرتے ہوئے اٹھے۔ اے آدم، ہم نے یہ سنا ہے کمزور لوگ روتے ہیں، اور جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ لعنت کرتے ہیں،
یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ خاموش، ہم ہیں ابو البشر، تم ہو بشر، ہم ہیں آدم، تم ہو آدمی۔ عقل مند باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی میراث اپنی زندگی میں بانٹ کے چلا جائے تاکہ بعد میں اولادوں میں جھگڑا نہ ہو۔ آدم نے بھی اپنی میراث اپنی زندگی میں بانٹ دی، شہید کے حصے میں آنسو لکھ دیے، قاتل کے حصے میں لعنت لکھ دی۔ اب جہاں جہاں شہید ملیں ان پر آنسو بہائیے، جہاں جہاں قاتل ملے ان پر لعنت کیجئے، یہی آدمیت کی پہچان ہے۔ عزیزان محترم، ہم حسین ابن علی پر آنسو بہاتے ہیں، ہم حسین ابن علی کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم حسین ابن علی کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم نسل آدم سے ہیں۔ آدم نے شہید پر آنسو بہائے، قاتل پر لعنت کی۔ آدم کا سلسلہ تمام ہوتا ہے تو جناب نوح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس نبی نے 950 برس تبلیغ کی۔ سنیے گا عزیزان محترم، جس نبی نے 950 برس تبلیغ کی۔ میں آج اپنے سننے والوں سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ جناب آدم کے لیے جمع ہوئے جو آپ سب کے بابا ہیں، کیونکہ ہم آدمی ہیں وہ آدم ہیں؟ کیا یہ مجمع، یہ اجتماع، یہ بڑے بڑے لاکھوں کے مجمع جناب آدم کے لیے گھر سے نکلے؟ اگر نکلے ہوں تو مجھے بتائیے، یہ شہر میں مجھے وہ پوسٹر دکھائیے، وہ اشتہار دکھائیے، وہ ایڈورٹیزمنٹ دکھائیے جو جناب آدم کے لیے بڑے بڑے پوسٹر اشتہار لگے ہوں، اخباروں میں فرنٹ پیج پہ آیا ہو کہ جناب آدم کا تذکرہ ہوگا، سارے انسان سارے آدمی جمع ہوں اور جناب آدم کے نام پر سب ایک جگہ یکجا ہو جائیں۔ میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے ایسا کوئی اشتہار نہیں دیکھا، ایسا کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں دیکھا۔ کیا جناب نوح کے نام پر یہ قوم جمع ہوئی؟ جس نبی نے 950 برس تبلیغ کی ہو۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جس نبی نے 950 برس تبلیغ کی، کیا اس نبی کے نام پر یہ قوم جمع ہوئی کہ ایک دن میں 1 گھنٹہ، آدھے گھنٹے، 10 منٹ کسی سمندر کے کنارے، کسی ندی کے کنارے، کسی تالاب کے کنارے ایک کشتی بنائیں اور وہاں سب جمع ہوں اور جناب نوح کی یاد منائی جائے کہ جس نبی نے 950 برس تبلیغ کی، ہم اپنی زندگی کے 30-35 منٹ، 1 گھنٹہ اس کے لیے نکالیں؟ انصاف سے بتائیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ جناب نوح کے نام پر کیا یہ قوم نکلی؟ اگر نکلی ہو تو میرے علم میں اضافہ کیجئے کہ کشتی بنی کہیں رکھی ہو اور جناب نوح کی یاد منائی جا رہی ہو، جس نبی کو اتنا ستایا گیا کہ اس کا جسم پتھروں سے چھپ جایا کرتا تھا۔ اتنے پتھر امت والے مارتے تھے، نہیں نکلی قوم۔ کیا جناب ابراہیم کے نام پر یہ قوم جمع ہوئی کہ جناب ابراہیم کا تذکرہ ہو؟ کا جمع تو ہوتے ہیں، جب حج کے لیے جاتے ہیں تو خالی ارکان کرتے ہیں، ارکان حج ادا کرتے ہیں۔ میں نے بھی حج کیا ہے اور حج اکبر کیا ہے، کہیں جناب ابراہیم کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ طواف ہو رہا ہے، شیطانوں کو پتھر مارے جا رہے ہیں، سر منڈوایا جا رہا ہے، قربانی ہو رہی ہے، یہی ہوتا ہے حج۔ جناب ابراہیم جس نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی ہو، جس نے اس کے نام پر کیا یہ قوم آتی ہے، اس کا تذکرہ سنتی ہے؟
اور جو لوگ حج کرنے نہیں جاتے وہ جناب ابراہیم کی یاد اس طریقے سے مناتے ہیں کہ رات کو جانور تلاش کرتے ہوئے، بکرا ڈھونڈتے ہوئے، دمبا ڈھونڈتے ہوئے، اور 10 ذی الحجہ کو یعنی جو عید قرباں عید الاضحیٰ ہے اس دن قصائی تلاش کرتے ہوئے کہ چاپ آج پکے گی، بریانی پکے گی، کلیجی پکے گی، کھانے پینے میں یہ ابراہیم کی یاد منائی جا رہی ہے، یہ اس نبی کی یاد منائی جا رہی ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی کہ معبود مجھے تو پیارا ہے، مجھے میرا بیٹا پیارا نہیں۔ کیا یہ قوم جناب موسیٰ کے لیے نکلی جس موسیٰ نے اپنے عصا کو دریا پہ پھینکا تو 12 راستے بنے، آگے آگے موسیٰ چلے، پیچھے پیچھے 12 خاطی قبیلے چلے؟ کیا کبھی جناب موسیٰ کی یاد کہیں پر منائی جا رہی ہو؟ آپ کسی ایسے اجتماع میں گئے، کسی ایسے پروگرام میں آپ نے جا کے شرکت کی کہ جناب موسیٰ کی یاد منائی جا رہی ہو؟ کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا جناب عیسیٰ کے نام پر یہ قوم نکلی کہ جناب عیسیٰ کو سولی دی گئی، چرخ چہارم پر بلند کیے گئے؟ عیسیٰ کے نام پر یہ قوم نکل رہی ہوتی؟ جب قوم نکلی نہیں، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جب قوم نکلی نہیں تو آج یہ اتنا بڑا مجمع کیسے آتا ہے اور ہر ایک کو معلوم کیسے، ہماری قوم کے بچے بچے کو معلوم ہے، آدم بھی معلوم ہے، نوح بھی معلوم ہے، ابراہیم بھی معلوم ہے، موسیٰ بھی معلوم ہے، عیسیٰ بھی معلوم ہے، حضور سرور کائنات کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، ہماری قوم کو معلوم کیسے؟ کہا کہ احسان ہے حسین ابن علی کا، حسین کی مجلس میں آدم بھی بیان ہوتے ہیں، نوح بھی بیان ہوتے ہیں، ابراہیم بھی بیان ہوتے ہیں، موسیٰ بھی بیان ہوتے ہیں، عیسیٰ بھی بیان ہوتے ہیں، محمد بھی بیان ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ حسین ابن علی نے ایک دوپہر میں پورے اسلام کو بچا لیا، سارے نبیوں کی محنتوں کو بچا لیا، 1,24,000 نبی حسین ابن علی کی طرف دیکھ رہے تھے کھڑے ہوئے کہ آج ہماری نبوت بچتی ہے کہ چلی جاتی ہے، مگر عزیزوں حسین ابن علی نے ایک دوپہر میں پورے اسلام کو بچا لیا، 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچا لیا۔ ہاں عزیزوں، انشاءاللہ بات منزل پر منزل آگے بڑھتی رہے گی۔ جب بات میں بات آ ہی گئی تو سنتے چلیے، کون حسین؟ وہ حسین جو کبھی پشت محمد پر نظر آئے، جو کبھی محمد جس کے لیے سجدے کو طول دیتے ہوئے دکھائی دیے، جو کبھی زبان محمد چوستے ہوئے ملے، آج وہی حسین سرزمین کربلا پر پہنچ چکے ہیں۔ عزیزوں، آج دوسری محرم ہے، یہ مجمع رونا چاہتا ہے، یہ مجمع آنسو بہانا چاہتا ہے، یہ کرونا وبا کی وجہ سے ولو ایک دوسرے سے مومنین دور ہوں، مگر جب سے محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوا ہے، دل بھرے ہوئے ہیں، چہرے اشک بار ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، ہر شخص سیاہ لباس پہنے ہوئے
یا حسین یا حسین یا حسین کہہ رہا ہے۔ آج کربلا آباد ہو گئی، مدینہ ویران ہو گیا۔ 26 رجب سن 60 ہجری کو سوال بیعت اٹھا۔ حسین ابن علی مدینے میں ہیں، مسجد النبوی میں۔ ولید کے دربار کا درباری آتا ہے، کہتا ہے حسین آپ کو دربار میں بلایا ہے۔ حسین نے کہا ولید سے کہہ دو کہ میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہے کہ مسجد النبوی میں عبادت سے فارغ ہونے کے بعد حسین ابن علی بیت الشرف میں آتے ہیں۔ زینب کبریٰ نے پوچھا کہ ما جائے کدھر کا ارادہ ہے، کدھر چلے؟ کہا بہن مجھ کو ولید کے دربار میں بلایا گیا ہے۔ یہ آواز جوانان بنی ہاشم نے سنی۔ شہادت امام حسن کے بعد جوانان بنی ہاشم حسین کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے، اور دوسرے ہی لمحے حسین اپنے چاہنے والوں کے جھرمٹ پہ کھڑے تھے۔ عباس، علی اکبر، قاسم، اون محمد، مسلم ابن عقیل، اللہ اکبر۔ کہا بہن مجھے ولید کے دربار میں بلایا ہے، ولید کے دربار میں طلب کیا گیا ہے۔ تو ابو الفضل عباس کہتے ہیں کہ آقا میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گا، ہم بھی چلیں گے۔ کہا سنو ولید نے صرف مجھ کو بلایا ہے، تم کو نہیں بلایا، میں تنہا جاؤں گا۔ چاہنے والوں کا اصرار بڑھا۔ حسین ابن علی نے کہا کہ اچھا تم ولید کے دربار کے باہر کھڑے ہو جانا، اگر میری آواز بلند ہو تو تم ولید کے دربار کے اندر آ جانا، اگر میری آواز نہ بلند ہو تو تم ولید کے دربار کے اندر نہ آنا۔ عزیزوں اب عالم یہ ہے کہ حسین ولید کے دربار میں جاتے ہیں۔ ولید تخت اقتدار پر بیٹھا ہے، اس کے پہلو میں مروان بیٹھا ہوا ہے۔ ولید کہتا ہے کہ اے حسین یزید کا یہ پیغام ہے کہ سر دو یا بیعت کرو، سر دو یا بیعت کرو۔ حسین ابن علی نے کہا کہ ولید یزید سے کہہ دینا کہ حسین انکار بیعت کرتا ہے۔ سنیے گا عزیزان محترم، حسین انکار بیعت کرتا ہے، حسین بیعت نہیں کرے۔ مروان کہنے لگا پہلو میں بیٹھا ہوا کہ اے ولید اگر آج حسین بچ کے نکل گئے تو تم حسین کی گرد پا کو بھی نہیں پا سکو گے، تمہیں خون کے دریا کو عبور کر کے حسین تک پہنچنا پڑے گا، اور حسین خون کے دریا کو جب عبور کر کے جاؤ گے تب وہاں تمہیں حسین ملیں گے، لہذا حسین کو یہیں پر قتل کر دو۔ کہ ایک آواز حسین نے دی، آواز بلند لہجے میں تھی کہ او بد کردار عورت کے بیٹے، کیا کہا تو نے؟ یہ آواز حسین کی ولید کے دربار سے باہر گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جوانان بنی ہاشم نے ولید کے دربار کا دروازہ کھولا، اور دوسرے ہی لمحے حسین کے سر پر تلواروں کا سایہ تھا۔ عباس، علی اکبر، قاسم، اون محمد، مسلم ابن عقیل، محمد حنفیہ، دوسرے بنی ہاشم حسین کو اپنی تلواروں کے سائے میں لیے کھڑے تھے۔ حسین نے کہا عباس ابھی تلوار نہیں چلے گی، ابھی تلوار نہیں چلے گی۔ یہ کہہ کے حسین ابن علی آگے بڑھے، کہا کہ ولید یزید سے کہہ دینا کہ حسین انکار بیعت کرتا ہے۔ یہ کہہ کے حسین ابن علی ولید کے دربار سے اٹھ گئے۔ دروازے پر زینب کبریٰ ملی، ماں جائے کیا ٹھہری؟ کہا بہن مجھے نانا کا مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ اللہ اللہ 27ویں رجب حسین ابن علی نے اس طریقے سے گزاری کہ سامان سفر کی تیاریوں میں گزری۔ اللہ اللہ 28ویں رجب
سن 60 ہجری کو حسین ابن علی مدینے سے نکلے تو اس شان سے مدینے سے نکلے اللہ اللہ کہ دیکھنے لائق تھا۔ آج جو مدینے میں رونق ہے وہ رونق شاید اب لوٹ کے کبھی نہ آئے، اس لیے کہ اب جب حسین ہی نہ آئیں گے تو مدینے میں رونق کاہے کی۔ اللہ اللہ، ایک ایک کو ابو الفضل عباس سوار کرتے جاتے ہیں۔ محلہ بنی ہاشم میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، اسلحوں کی جھنکار کی آوازیں ہیں، اور خبردار کوئی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے، محمد کے گھر کی بیویاں سوار ہو رہی ہیں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں سوار ہو رہی ہیں، اور یہاں تک کہ ایک عالم وہ ہوا کہ زینب کبریٰ جب برآمد ہوئی تو اس شان سے برآمد ہوئی کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی کرسی سے اٹھتے ہیں تعظیم کے لیے، جو کسی بیوی کی تعظیم کے لیے نہ اٹھے وہ تعظیم کے لیے اٹھے۔ جلدی سے عباس آگے بڑھے، عباس نے زانو خم کیا، علی اکبر نے محمل کے پردے کو سنبھالا، حسین نے بازو تھاما۔ یہ زینب کبریٰ تھیں جو مدینے سے نکل رہی تھیں۔ اللہ اللہ، جب 11ویں محرم کو یہی زینب جب کربلا سے شام جا رہی تھی تو عباس بازو کٹائے ہوئے دریا پر سو رہے تھے، علی اکبر سینے پر برچھی کھائے ہوئے سو رہے تھے، حسین اپنے خون میں نہائے ہوئے۔ اللہ اللہ، ہاں عزیزو، بس مجلس تمام ہے۔ حسین آگے بڑھے اور ماں کی لحد پر آئے۔ راوی کہتا ہے کہ دور سے ماں کی قبر کو دیکھا تو حسین اس تیزی سے بڑھے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ بہت دیر کے بعد ماں کو دیکھے اور جا کے ماں کے دامن سے لپٹ جائے۔ حسین نے اپنے کو قبر فاطمہ کے پیتی گرا دیا، کہا اماں آپ کو حسین کا رونا گوارا نہیں تھا، اماں ہم لاشیں اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، اماں ہم تربتیں بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ قبر سے آواز آئی کہ ہاں بلاؤ، میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ وہ فدا ہے میرے بچے پر میں قربا اس پر، شکم غیر سے گو ہے وہ میرا ہے پسر۔ دی صدا شہ نے ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مدار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار۔ پھر فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ حسین چلے گئے، مدینہ ویران ہو گیا۔ آج جو قافلہ کربلا پہنچا، آج سے جو کربلا آباد ہوئی شام غریبہ کو، یہ کربلا ایسی سنسان ہو گئی کہ بیویاں تھیں مگر سروں پر وارثوں کا سایہ نہ تھا، مائیں تھیں گودیاں اجڑ چکی تھی، چاند تو چمک رہا تھا مگر روشنی نہ تھی، جنگل میں ایک ماں کی آواز، اے میرے لال کیا اسی دل کے لیے چکی پیس کے پالا تھا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم اللہ